بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باعث زمانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا۔ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے: برکیاک، محمد، سنجر اور محمود۔ محمود جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی تا 1094 عیسوی تک حکمران رہا کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد رکن الدین عبد المظفر برکیاک بن ملک شاہ آیا اور 1105 عیسوی تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور وہ 511 ہجری بمطابق 1128 عیسوی تک مسد حکومت پر جلوہ افروز رہا۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماوراء نہر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 1128 عیسوی میں سلجوقی سلطنت شاہناد خوارزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماوراء نہر سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجقہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے باہم دست و گریبان رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، جیسا کہ وہ سلطان تغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلاف کے دور میں متحد رہی تھی۔ ہر علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرمان روا تھا اور ان کی چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماوراء نہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئی جو اتابک امارات کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسی عرصہ میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبیوں کو روکا اور ایشیائی کوچک کا شمال مغربی کونا دشمن کے دست برد سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غارت گروں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپکلش ہونا، بعض عمراء، وزراء اور تابقوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ فساد کی آگ بھڑکانا، حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل، عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کی حکومت کو تسلیم کر کے خطبہ میں اس کا نام شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلہ میں احتیاط نہ کرنا۔ سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنا، اسی چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف بازنطینیوں کی مضمون سازشیں اور سلجوقی سلاطین، ان کے قائدین اور زعماء کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے، سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ، ان کے علاوہ کئی اور دوسرے اسباب بھی ہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ دولت سلجوقی کی بدولت عباسی خلافت کا زوال تقریباً 2 صدیاں مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو عباسی خلافت کا وجود بہت پہلے مٹ چکا ہوتا۔ دولت سلجوقی کی کوششیں اسلامی مشرق کے اتحاد کی تمہید اور پیش خیمہ تھیں اور یہ اتحاد سنی سلطنت عباسی جھنڈے کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ سلجوقیوں نے اپنے زیر نگین خطے میں علمی اور انتظامی ترقی کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں امن و استحکام قائم کیا۔ بیزنٹائن شہنشاہیت کی طرف سے ہونے والی صلیبی حملوں کو ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافی حد تک منگولی خطرے سے نمٹنے کی کوشش کی۔ ان علاقوں میں سنی مذہب کی ترویج کی کوشش کی اور سنی علماء کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ یہ ہے سنی سلجوقیوں کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ اور دین اسلام کی خدمت میں ان کا کردار کا تذکرہ۔ بلا شبہ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو جوامد شجاع مجاہدین اسلام کے بارے میں بے سر و پا باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔